السلام علیکم دوستو، میرا نام انس صدیقی ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میری ایک لیٹسٹ ویڈیو۔ دوستو، اس کہانی کا اسٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ہارر کہانی۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون سی ہارر کہانی ہے اور یہ کس طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اور یہ ایک ریئل بیس کہانی ہے۔ کمزور دل حضرات اس اسٹوری کو رات میں نہ دیکھیں۔ دوستو، یہ کہانی انڈیا کے اتر پردیش کے ایک پرانے علاقے کی، جہاں ایک شاندار محل ویران پڑ گیا تھا۔ اس محل کا نام تھا کھنڈر محل۔ کہا جاتا ہے برٹش اورا میں اس محل میں ایک ریاستی نواب رہتا تھا۔ نواب اظہر الدین بہت امیر اور خاندانی تھا، لیکن اس کی بیوی نور جہاں اچانک ایک رات میں غائب ہو گئی تھی۔ پورا علاقہ نور جہاں کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ نواب اظہر الدین نے محل کے ایک حصے کو بند کروا دیا اور وہاں کبھی کسی کو جانے کی اجازت نہ دی۔ سال گزر گئے اور نواب بھی مر گیا، لیکن اس محل کا وہ حصہ ہمیشہ بند رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت اس حصے سے کسی عورت کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی۔ کئی لوگوں نے اس حصے میں جا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن یا تو وہ واپس نہیں آئے یا پھر پاگل ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک گروپ آف کالج اسٹوڈنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایکسپلور کریں گے کھنڈر محل اور اس راز کا پتہ لگائیں گے۔ یہ گروپ لکھنؤ یونیورسٹی کے 4 اسٹوڈنٹس کا تھا، جن کے نام تھے راہل، پریا، نیہا اور سمیر۔ ان لوگوں نے پلان بنایا کہ وہ محل کے بند حصے میں جائیں گے اور ساری ایکسپلوریشن ریکارڈ کریں گے۔ رات کے 12 بجے ان لوگوں نے محل میں انٹر کیا اور کیمراز چالو کیے۔ پہلے تو سب نارمل تھا، لیکن جیسے ہی وہ بند حصے کے قریب پہنچے تو ایک ہوا کا رخ بدل گیا۔ سمیر نے کہا اسے کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا ہے، لیکن باقی لوگوں نے ہنس کر ٹال دیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے بند دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزرا اور پریا اچانک بے ہوش ہو گئی۔ راہل اور نیہا نے اسے اٹھایا اور اندر لے کر چلے گئے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ اندر ایک پرانی جلی ہوئی کرسی تھی، جس پر کسی عورت کا سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ نیہا نے کیمرہ اٹھایا تو صرف اسکرین پر بلڈ کا اسپلیش دکھنے لگا۔ ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ راہل چلایا کہ سب واپس چلو، لیکن دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ سمیر کی چیخیں سنائی دیں اور پھر صرف خاموشی تھی۔ صبح کے وقت محل کے چوکیدار کو صرف نیہا کی بے ہوشی کی حالت ملی، باقی تینوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا اور نہ کبھی ملا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 آوازیں رات میں اس حصے سے آتی ہیں اور نیہا پاگل ہو چکی ہے۔ وہ ہر وقت کہتی ہے کہ نور جہاں واپس آ گئی ہے۔ اس دن کے بعد سے کھنڈر محل کو سرکار نے پوری طرح سیل کر دیا، لیکن 4 دن بعد وہاں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے رات کے وقت محل کے آس پاس ایک سفید سا لباس پہنے ہوئے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ عورت کسی چھوٹی بچی کا نام لے کر چیخ رہی تھی۔ ہر رات کی ایک نئی چیخ سنائی دیتی تھی اور ہر رات ایک نیا نام لیا جاتا تھا۔ ایک دن ایک لوکل رپورٹر جس کا نام تھا اروند شرما، اس نے ڈیسائیڈ کیا وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ اروند نے نیہا کے گھر جا کر اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن اسے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ نیہا پورے دن کمرے میں بند رہتی تھی اور دیوار پر خون سے کچھ لکھتی رہتی تھی۔ اروند نے کافی پش کیا تو نیہا کی ماں نے اسے ایک ڈائری دی جو نیہا کالج کے وقت لکھا کرتی تھی۔ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ جب وہ لوگ اس کمرے میں گئے تھے تو انہیں نور جہاں کی روح نے روکا نہیں تھا بلکہ بلایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آزاد نہیں ہو پائی اور اس کی روح اس کمرے میں قید ہے، اور اگر کوئی اس کمرے میں آئے گا
تو اس کا بدلہ پورا ہوگا۔ ڈائری کے آخری پنے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں واپس آ چکی ہوں۔ اروند یہ سب دیکھ کر ہل گیا، لیکن اس نے سوچا کہ اب وہ اور زیادہ اندر جائے گا۔ اس نے رات کے وقت ایک اور جرنلسٹ کے ساتھ کھنڈر محل میں گھسنے کا پلان بنایا۔ وہ دونوں 3 بجے رات وہاں گئے اور سائڈ سے دیوار پھاند کر اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اس بند کمرے کے قریب پہنچے تو کیمرے کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، موبائل نیٹ ورک بند ہو گیا اور آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جلی ہوئی صورت کے ساتھ دیوار کے کونے میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے 3 چھوٹی چھوٹی پرچھائیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک پرچھائی بولی، ماں ہمیں چھوڑ دو، اور پھر سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ صبح اروند کو ہاسپٹل میں ہوش آیا، جہاں اس کے سر میں گہری چوٹ تھی۔ دوسرا جرنلسٹ نہیں ملا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ اروند نے میڈیا سے سب کچھ چھپایا، لیکن ڈائری کا ایک فوٹو پولیس کو دے دیا۔ پولیس نے محل کے اندر ڈگنگ شروع کروائی تو وہاں سے چھوٹی بچی کا اسکیلیٹن ملا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری میں جس میں لکھا تھا، ماں مجھے معاف کرنا، میں واپس نہیں آؤں گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نور جہاں کی روح اس لیے قید کیونکہ اس کی بیٹی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا۔ جب سے اس اسکیلیٹن کو نکالا گیا ہے، محل میں اور زیادہ پیرا نارمل ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو گئی۔ رات کے وقت وہاں سے لوگوں کو زور زور سے پکارنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ کہا جاتا ہے جب تک اس کی روح کو اس کی بیٹی کی روح نہیں ملتی، وہ آزاد نہیں ہوگی، اور جو بھی وہاں جاتا ہے اس پر یا تو اثر ہو جاتا ہے یا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج بھی کھنڈر محل بند ہے اور سرکاری پیپروں میں اسے ہانٹڈ گورنمنٹ پراپرٹی ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے چاند گرہن میں بھی اس محل میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو شاید پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ دوستوں، چاند گرہن آنے والا تھا۔ پورے گاؤں میں افواہ تھی کہ اس بار نور جہاں کی روح اپنا بدلہ پورا کرے گی۔ کھنڈر محل کے آس پاس پولیس کی سیکورٹی لگائی گئی تھی، لیکن رات ہونے پر سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ رات کے 12 بجتے ہی محل کے اندر سے زور زور سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ محل کے اندر ہر روم کی لائٹس اپنے آپ جل گئی تھیں اور روف پر ایک عورت سفید جوڑا پہنے نظر آئی۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے چیخ رہی تھی کہ لوٹا دو میری بیٹی، مجھے لوٹا دو۔ اسی وقت اروند رپورٹر واپس آیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ نواز اظہر الدین کا پوتا تھا۔ اس کا نام تھا امان شاہ۔ امان کو اپنی خاندانی ہسٹری کا پتہ چلا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نور جہاں کو آزادی دلائے گا۔ اس نے اروند کے ساتھ مل کر ایک اسپیشل پنڈت کو بلایا جسے بھوت بھگانے کا تجربہ تھا۔ پنڈت نے کہا کہ اگر نور جہاں کی بیٹی کی روح کو شانتی مل گئی تو نور جہاں بھی آزاد ہو سکتی ہے، لیکن یہ کام صرف اسی محل میں اسی کمرے میں پاسبل تھا جہاں دونوں کی روحیں قید تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب امن، اروند اور پنڈت وہاں گئے۔ پنڈت نے ہون شروع کیا اور جھاپ کرنے لگا، لیکن جیسے ہی پنڈت نے منتر پڑھا، محل کا ہر کونا کونا ہلا جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ ایک دم سے نور جہاں کی روح سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں صرف لال تھیں اور چہرہ جلا ہوا تھا، لیکن اس میں صرف ڈر تھا، نفرت نہیں۔ اس نے امان کی طرف دیکھا اور کہا، تم اسی خاندان سے ہو جنہوں نے مجھے برباد کیا۔ امان نے رو کر کہا کہ اس کی ماں کا کوئی دوش نہیں تھا اور اس کی بیٹی نے اپنے باپ کی وجہ سے جان دی۔ اس وقت جیسے محل کا ہر کونا کونا چپ ہو گیا۔ پھر اچانک سے اسکیلیٹن والی جگہ سے ایک روشنی نکلی اور چھوٹی سی روح ہوا میں ابھری۔ وہ روح نور جہاں کی بیٹی کی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرف آئی اور بولا، ماں چلو اب گھر چلتے ہیں۔ نور جہاں کی روح نے اسے گلے لگایا اور دونوں ایک روشنی میں غائب ہو گئے۔ اس وقت محل کے اندر ایک زور کا دھماکہ ہوا اور ساری لائٹس بند ہو گئی۔ صبح جب وہ وہاں گئے تو محل پہلی بار خاموش تھا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کے بعد ڈکلیئر کیا کہ محل اب نارمل ہے۔ اس کے بعد سے کوئی محل میں انسیڈنٹ نہیں ہوا۔
نہ کوئی آواز سنی گئی، لیکن اروند نے لکھا کہ اس دن اس نے جو دیکھا اسے کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن یہ چیز اروند کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ ہمان واپس لکھنؤ چلا گیا اور کبھی اس محل کا نام نہیں لیا۔ پنڈت نے کہا کہ ہر روح برے ارادے سے نہیں آتی، کچھ صرف اپنا سچ کہنا چاہتی ہیں، اور جب تک ان کا درد سمجھا نہ جائے وہ آزاد نہیں ہوتی۔ کھنڈر محل اب بھی وہاں ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے، لیکن جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے دل میں خوف ضرور ہوتا ہے کہ محل کی ہوا میں اب بھی ماں بیٹی کی روح محبت محسوس ہوتی ہے۔ وہ چیخ چکی ہیں، وہ روک چکی ہیں اور اب خاموش ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی اصلی کہانی کھنڈر محل کی، انڈین ہنٹڈ کہانی جو صرف کچھ لوگوں کو پتا ہے۔ اگر ایسی اور کہانیاں چاہیے تو بتاؤ، اگلا پارٹ اور اگلی نئی لوکیشن کے ساتھ ہارر اسٹوری لاؤں گا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔